محفل کونو مکان کے مہر تاباں اے رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفاتح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ، رواہ احمد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، سلسلہ حدیث کے اعتبار سے یہ 5ویں حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، یہ بات میری نہیں، آپ کی نہیں، دنیا کے عوام الناس جو ہیں اس کے نہیں ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہے، جس پر ہمارا یقین ہے اور ہمیں اس بات کا بھی تیقن ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آخری نبی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اب ان کی حدیث پر ہمارا عمل، اللہ کا دیا ہوا کلام یعنی قرآن پاک، یہی 2 چیزیں ہیں ہمارے لیے اور آپ کے لیے راہ نجات ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے نبی کی ایک ایک بات اور ایک ایک حدیث میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں قابل داد ہے کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے ساری باتیں کھول کھول کر کے بیان فرما کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب ہمارے لیے اس کے اوپر چلنا، اس حدیث کو ماننا اور عمل کرنا ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتح الجنت شہادت ان لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے۔ بات بہت چھوٹی ہے، حدیث بہت چھوٹی ہے، مگر بات ایسی ہے کہ ہمارا آپ تعجب کریں گے۔ ہم سب انسان چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور سبھی انسان چاہتے ہیں کہ دنیا سے مرنے کے بعد جب ہم جائیں تو ہمیں جنت ملے۔ موت کے بعد، انتقال کے بعد، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، جانے کے بعد تمہیں 2 ہی ٹھکانہ ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان، ہر ایمان والا، ہر نبی کا چاہنے والا، ہر خدا کا ماننے والا یہی چاہے گا کہ مجھے جنت مل جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہادت ان لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی ہونا
اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، گھر آپ نے بنا لیا مثال کے طور پر، اور کفل لگا کر کے چلے گئے، اب اس کو اندر داخل ہونے کے لیے کیلی کی ضرورت پڑتی ہے، کنجی کی ضرورت پڑتی ہے، چابی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو کیا بہترین نسخہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا تمہارے لیے جنت کی کنجی ہے۔ جنت کو دروازے کو کھولو گے تو کس چیز سے کھولو گے؟ وہ لا الہ الا اللہ تمہارے لیے کھولنے کے لیے وہ چابی بنے گی، وہ کنجی بنے گی، وہ کیلی بنے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو بزرگوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث کو فرما کر یہ فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ، نہیں فرمایا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو جنت کی کنجی بنے گی، نہیں فرمایا، فرمایا کہ شہادت لا الہ الا اللہ کہ گواہی دینا لا الہ الا اللہ کی۔ گواہی اس چیز کی دی جاتی ہے جس پر پورا یقین ہو، اس میں کسی قسم کا شبہات نہ رہے۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ برحق ہے، اللہ دنیا کا نظام کو چلاتا ہے، اللہ دن کو پیدا کرتا ہے، دن نکالتا ہے، اور رات بھی پیدا کیا ہے، زمین بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، دنیا کی ساری چیزیں بنائی۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت اپنے قدرت سے بنایا ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، یہ یقین کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر مانگا جائے تو اللہ سے، عبادت کی جائے تو اللہ سے، سر جھکایا جائے تو اللہ کے سامنے میں، کسی کے سامنے میں سر جھکانا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اس کلمے کو پڑھ کر کے ایمان والا بنتا ہے۔ آگے مزید اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایمان 3 چیز کے مجموعے کا نام ہے، اور بعضوں نے کہا کہ 2 چیز کے مجموعے کا نام ہے۔ ایک تو اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پڑھنے کے بعد پھر دل سے اس کا یقین کرنا کہ واقعتاً اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، دل سے بھی اس کا یقین ہو جانا۔ یقین جب آدمی کو آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسری چیز اس کے اندر نہیں سماتی۔ اسی لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا پورا یقین ہونا، زبان سے بھی پڑھنا لا الہ الا اللہ، دل سے بھی اقرار کرنا، اور بعضوں نے کہا کہ عمل بالجوارح، عمل کر کے بھی دکھانا۔ ایک انسان اگر صرف وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے زبان سے تو صرف پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، دل سے اس کا یقین کرنا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ 2 چیز تو پرفیکٹ ہے، یہ 2 چیز تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کسی بھی انسان اگر مسلمان بن رہا ہے تو زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل سے اس کا یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے یقین کرنا۔ اب یہ دونوں چیز جب جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو عمل کر کے بھی دکھانا مسلمان کی ایک علامت ہے، ایمان والے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم شہر رمضان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا،
دوسرا کیا فرمایا؟ نماز پڑھنا. وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرا فرمایا کہ زکوٰۃ دینا. والحج، اور چوتھا فرمایا حج کرنا. وصوم شہر رمضان، اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا. یہ اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلمان تو زبان سے کلمہ پڑھنا اور دل سے اس کا اقرار کرنا، اس سے ایمان تو آ جاتا ہے، لیکن نماز نہ پڑھنا ایمان کے اندر کمی رہ جاتی ہے. زکوٰۃ نہ دینا، اللہ نے اگر مال دیا ہے تو پھر ایمان کے اندر کمی رہتی ہے. اللہ نے خانہ کعبہ میں جانے اور آنے کی طاقت اور استطاعت دیا ہے، اگر حج نہ کرتا ہو تو ایمان کے اندر کمی رہ جاتی ہے. اور رمضان شریف کا روزہ رکھنا. میرے بھائیو اور دوستو بزرگوں، ایمان تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو بنانے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ایمان جتنا بڑھے گا، جتنا یقین بڑھے گا، اتنا ایمان پختہ ہوگا. بھائیو دوستو بزرگوں، جنت کسی نے دیکھا نہیں ہے، جہنم کسی نے دیکھا نہیں ہے. ہم نے سنتے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، تابعین نے فرمایا، تبع تابعین نے فرمایا، علماء کرام نے فرمایا، محدثین اعظام نے فرمایا، بزرگان دین فرماتے ہیں جنت ہے، برحق ہے. قرآن میں آتا ہے جنت ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جنت کے بارے میں تو قرآن بھی فرماتا ہے. میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، جنت ایسی چیز ہے جہاں جانے کے بعد دنیا کی ساری چیز، جتنے کھانا پینا کھا رہے ہیں، یہ ساری چیز وہاں جانے کے، وہاں کے غذا کھانے کے بعد یہاں کی چیز کی لذت بیکار سمجھا جائے گا. میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ ملیں گے ایمان والے کو. ایمان بنا کر کے دنیا سے جانے کے بعد جب جنت ملے گی، اس کو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں عطا فرمائے گا. تو محترم دوستو بزرگوں، مفاتیح الجنت شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا جنت کی کنجی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پڑھنے کی تو توفیق عطا فرمایا. نماز نہیں پڑھتا ہے تو بھی کلمہ کو جانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سب آدمی پڑھتے ہیں، دل سے بھی یقین ہونا. ایک آدمی دکان کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اچھا محنت کر رہا ہے، اگر دل کے اندر اس کے بات یہ آئی کہ میری محنت سے یہ کاروبار چل رہا ہے، میری محنت سے میں کامیاب ہو رہا ہوں، تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، انہوں نے کلمہ کو پڑھا ہے لیکن کلمہ پر یقین نہیں کیا. لا الہ الا اللہ، اللہ ہی سے سب ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم محنت کریں، ہمارے محنت کا کچھ نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اللہ حکم کرتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے، اللہ اس میں دینے کو چیز چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کی دکانوں میں برکت ہوتی ہے، آپ کی دکانداری میں کامیابی ہوتی ہے، آپ کے کاروبار میں کامیابی ملتی ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم جب ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستو بزرگوں، لا الہ الا اللہ بہت بڑا کلمہ ہے اور بہت اونچا کلمہ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے. میرے بھائیو دوستو، اس کے بارے میں بہت ساری اور باتیں ہیں جو اس وقت کہنے کا اتنا موقع نہیں ہے. تھوڑی سی بات کہنا، ایک حدیث آپ کو سنایا جا رہا ہے، اس کا مختصر انداز سے تشریح کی جاتی ہے. اللہ رب العزت ہم کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام ایمان والوں کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اور ان کے احکام کو اور تیرے احکام کو اس کو پکڑ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ مرتے دم تک
تیرے حکم کو ماننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔